The Twin Podcast. سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. بارک اللہ فیک. آج ہمارے جو ہے مہمان خصوصی چیف گیسٹ مسٹر ورلڈ مسٹر میر محتشم علی خان ہیں ہمارے ساتھ. اور بارک اللہ فیک میں جو ہے اس سیشن کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمارے ویورز کو ایک مختصر سا انٹروڈکشن دوں گا. میر محتشم علی خان کے جو ہے آپ ڈیٹیل اور بایوگرافی بھی جو ہے انٹرنیٹ پہ یا ویکیپیڈیا پہ بھی جو ہے آپ چیک کر سکتے ہیں. بارک اللہ فیک. آپ جو ہے مسٹر ورلڈ سلور میڈلسٹ تھے 2008 میں لاس ویگس یو ایس اے سے آپ حاصل کیے مسٹر ورلڈ کا ٹائٹل. مسٹر یونیورس آپ 6th پلیس ملی تھی آپ کو 2009 میں فلوریڈا میامی یو ایس اے میں. مسٹر انڈیا کا 2 بار آپ کو ٹائٹل ملا, برانز میڈلسٹ رہے آپ 2007 اور 2008 میں. اور آپ جو ہے مسٹر ساؤتھ انڈیا 3 ٹائمز جو ہے 3 ٹائمز آپ نے ٹائٹل لی ہے 2004 2005 اور 2006 میں. بارک اللہ فیک. آپ جو ہے مسٹر ساؤتھ سینٹرل ریلوے میں جو ہے آپ جو ہے حصہ رہے 8 ٹائمز یعنی 1998 سے لے کر 2006 تک. مسٹر آندھرا پردیش کا ٹائٹل جو ہے 9 ٹائمز لیے ہیں آپ. بارک اللہ فیک. مسٹر حیدرآباد تو بارک اللہ فیک جو ہے 11 بار جو ہے ٹائٹل مسٹر حیدرآباد کا ملا ہے. اور انڈین باڈی بلڈنگ ٹیم کے کیپٹن رہے 2008 سے 2009 تک. آپ کو جو ہے راجیو گاندھی ودیا وکاس کا بھی ایوارڈ مل چکا ہے 2010 میں. آپ جو ہے انڈیا کے باڈی بلڈنگ ٹیم کے کوچ رہے 2010 میں. اور جو ہے بارک اللہ فیک یہ جو ہے فرسٹ انڈین باڈی بلڈنگ ٹیم کے کوچ رہے جہاں پر جو ہے ہسٹری جو ہے ریچ کیے ہیں, جہاں پر آپ کی ٹیم نے 4 میڈلز ون کیے ہیں ان مسلز مینیا مسٹر ورلڈ. اور جو ہے آپ رہے ہیں باڈی بلڈنگ چیمپئن شپ جو ہے 2010 یو ایس اے میں. اور فیڈریشن آف انڈین ایسوسیشن جو ہے آپ کو ریکگنائز کیا آپ کے سروسز اور فیسیلیٹ کیا شکاگو میں. اور آپ جو ہے سبحان اللہ بھارت گورو سمان ایوارڈ بھی لے چکے ہیں 2014 میں. تو بارک اللہ فیک جو ہے کافی اہم چیف گیسٹ ہمارے ساتھ یہاں پر آج اس ٹوین پوڈ کاسٹ میں آئے ہیں. اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے رمضان میں جو ڈائٹ پلان رہنی چاہیے ہم مسلمانوں کے لیے, جہاں پر روزی بھی رکھیں اور ہم جو ہے ورزش بھی کریں, ڈائٹ پلان بھی قائم رہے, اور عبادت, کیونکہ یہ ایک مہینہ رمضان کا عبادت کا ہے. مگر اکثر دیکھا جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ سٹرگل کرتے ہیں کیونکہ ڈائٹ پلان صحیح نہیں رکھنے پر, اور نیند کا بھی جو ہے کافی جو ہے لوگوں کو مشکلات آتا کہ کس طریقے سے نیند, ڈائٹ پلان اور جو ہے اپنی ڈیلی روٹین کو کیسے قائم رکھیں. تو میر محتشم صاحب آپ کو میں جو ہے یہ پلیٹ فارم دیتا ہوں کہ آپ جو ہے ہمارے ویورز کو یہ بتائیں کہ کس طریقے سے جو ہے اس ماہ رمضان مبارک جو آنے والا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے عبادت کو بھی قائم رکھنا ہے, اپنی ڈائٹ پلان کو بھی قائم رکھنا ہے, اور ورزش میں بھی جو ہے آگے بڑھ سکتا ہے. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. سب سے پہلے میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں پر انوائٹ کیا, اور میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے بیچ بات کرنے کا مجھے موقع مل رہا ہے. اور ماشاءاللہ سے رمضان المبارک بالکل قریب آ چکے ہیں, اور ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ اس رمضان میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہم اپنے آپ کو مشغول رکھیں, اور قرآن کی تلاوت میں, کیونکہ قرآن کا مہینہ ہے تو قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ آپ نے کہا کہ رمضان میں کس طریقے سے ہم کو ڈائٹ پلان اور ایکسرسائز مینٹین کرنا ہے, تو ہم اس میں ایکسرسائز اور ڈائٹ دونوں کو ایک ساتھ لے کے چل سکتے ہیں. جیسا کہ آپ کا جو دن کا جو کام ہے, شیڈیول ہے, دن میں آپ تھوڑا کام کو تھوڑا مختصر کرنا ہے,
थोड़ा काम को कम कर दें दिन में रमज़ान के महीने में, और आप अगर कुछ ज़्यादा काम अगर शाम के औकात में अगर कर सकते हैं तो करें, क्योंकि रमज़ान में आप तरावी होती है और इफ्तार होता है, तो इफ्तार और तरावी के बाद में आप एक्सरसाइज को आधे से 1 घंटा एक्सरसाइज के लिए आप निकाल सकते हैं। क्योंकि कई मेरे कॉम्पिटिशन्स ऐसे हुआ करते थे कि रमज़ान में कॉम्पिटिशन हमारा आ जाता था, लेकिन हम रोज़ा रखते हुए उस कॉम्पिटिशन का प्रिपरेशन करते थे। तो इसमें मैं कहना चाहूँगा कि हाई प्रोटीन डाइट हमको लेना है, और साथ में अगर समर सीजन है तो कर्ड का दही का इस्तेमाल करना है, और खजूर के साथ ज्यादा खीरे का इस्तेमाल करना है, कुकुम्बर का इस्तेमाल करना है, क्योंकि प्यारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खजूर के साथ खीरे का इस्तेमाल ज्यादा किया करते थे। तो हमको भी चाहिए कि तलन वाली जो डाइट है, अक्सर देखने में आता है कि इफ्तार का जो हमारा दस्तरखान होता है खासतौर पे हैदराबाद में, कि खजूर के साथ फ्रूट्स के साथ में तलन वाली चीजें रखी जाती है, जैसा दही बड़े हैं या मिर्ची भजिए हैं, फिर उसके साथ में हेवी हलीम है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इन चीजों से थोड़ा तलन वाली चीजों से परहेज करने की जरूरत है। हाई प्रोटीन डाइट लीजिए, मल्टीविटामिन है, खजूर मल्टीविटामिन है। ज्यादा से ज्यादा मैं कहूंगा कि 5 खजूर या 3 खजूर या 7 खजूर आप इस्तेमाल कीजिए, और 1-2 खीरे का इस्तेमाल कीजिए इफ्तार में। और उसके साथ साथ आप अगर आपको गर्मी ज्यादा है तो ऑरेंज जूस जो होता है वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आप जब सुबह से भूखे रहते, आपके कैलोरीज बर्न हो जाते और आप थोड़ा एग्जॉस्ट हो जाते, तो अगर आप ऑरेंज जूस का अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपको एनर्जी जो लेवल है वो लेवल आ जाता, विटामिन सी मिलता, और आपको ग्लूकोज का भी जो लेवल होता वो ग्लूकोज का लेवल आपको ये हो जाता। इसके साथ साथ बॉइल्ड एग्स का इस्तेमाल करना है, क्योंकि हाई प्रोटीन डाइट में आप अगर बॉइल्ड एग्स का इस्तेमाल करेंगे तो एक अंडे में 4 ग्राम प्रोटीन होती है, 3.5 से 4 ग्राम प्रोटीन। तो आप ज्यादा एग वाइट का इस्तेमाल करेंगे, प्रोटीन डाइट लेंगे, तो क्या होगा, आपका जो फैट होगा फैट भी बर्न होगा, आपका मसल क्वालिटी अच्छा होगा। तो उसके साथ अंडों के साथ चिकन का इस्तेमाल करना है। पहले तो आप इफ्तार में मुख्तसर सा इफ्तार करना है, फिर उसके बाद आप यहाँ पर मगरिब के बाद हम लोग डिनर लेते हैं तरावी से पहले, तो डिनर भी मुख्तसर लेना है। 1-2 चपातीस आप ले सकते हैं, उसके साथ में चिकन जो है चिकन का इस्तेमाल करना है। चिकन के साथ थोड़ी ग्रीन सलाद बना लें, उसमें खीरा है, गाजर है, मूली है, और आपके बड़ी मेथी की भाजी है। अच्छा एक बोल फुल सलाद, जिसमें थोड़ा सा नींबू का इस्तेमाल करके उसके साथ चिकन और 2 चपाती या 3 चपाती आप खा सकते हैं। ये खाने के बाद में उसके बाद आप जब तरावी को जाएंगे, तरावी जाके आने के बाद, क्योंकि तरावी की नमाज कम से कम पौन घंटे से 1 घंटे तक तरावी की नमाज होती है, तो आपके ये जो पूरे चीजें हैं वो वहां पर आपको हाजिमा हो जाता, डाइजेस्ट हो जाता। फिर तरावी के आने के बाद फिर आप एक्सरसाइज के लिए आप अपने आप को प्रिपेयर करना है, तो उससे पहले आप फिर से एग वाइट का इस्तेमाल करना है। एग वाइट के साथ खीरा है और ऑरेंजेस है, ऑरेंज और एग वाइट और खीरा, ये 3 चीज आप खाना है। खाने के साथ इसके साथ आप दाल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे चना की दाल है, चने की दाल में भी हमको अच्छी एनर्जी मिल जाती। स्प्राउट्स है, उसके अंदर भी आपको एनर्जी मिलती है, लेकिन आप चने की दाल और ऑरेंज और बॉइल्ड एग और खीरा, ये 4 चीज अगर आप खा लेके आप एक्सरसाइज के लिए चले गए, और आधे घंटे के बाद, ये खाने के आधे घंटे के बाद एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी एक्सरसाइज भी अच्छी होगी, आपको फुल एनर्जी मिलेगी, आप वेट ट्रेनिंग भी अच्छी कर सकते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा रमजान में ज्यादा हेवी वेट ट्रेनिंग नहीं करना है, लाइट वेट ट्रेनिंग और कार्डियो, थोड़ा कार्डियो करते हुए आपके फ्लोर एक्सरसाइज ज्यादा करेंगे, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, आपको फैट बहुत बर्न होता, कट डाउन अच्छा होता।
تو آپ کو انرجی بھی ملتی, آپ کا فیٹ بھی کٹ ہوتا اور آپ کا مسل کوالٹی شارپ ہوتے. لوگ سمجھتے کہ رمضان کے روزے میں ہم ویک ہوتے, جی ماشاء اللہ تبارک اللہ بالکل ویک نہیں ہوتے. میں کہنا چاہوں گا عام دنوں سے زیادہ رمضان میں آدمی انرجیٹک ہوتا ہے, کیونکہ سبحان اللہ. زیادہ فروٹس کا ہم استعمال کرتے ہیں, زیادہ ہمارا جب پیٹ خالی ہوتا ہے تو جو ہمارا جو ڈائجسٹو سسٹم ہے وہ ایئرلی کلین ہوتا ہے. تو یہ ہم پیٹ خالی رکھنے سے ہمارا سسٹم اچھا ہوتا ہے, ڈائجسٹو سسٹم آپ کا اچھا ہوتا ہے. اور آپ یہ اس طریقے سے اگر ڈائٹ مینٹین کریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ میں کہنا چاہوں گا دہی کا استعمال کرنا ہے, کرڈ کا استعمال سحر کے ٹائم بھی ہم کر سکتے ہیں, یا ایکسرسائز کے بعد ایک 50 گرامز کرڈ لینا ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں, یہ میرا مین میں ایکسپیرینسڈ کیا اس کے اوپر. جب آپ دہی آپ سحر میں یا آپ رات میں سونے سے پہلے تھوڑا دہی, میں 50 گرامز دہی کی بات کر رہا ہوں, اگر آپ سحر میں لینا ہے تو 100 گرامز دہی آپ سحر میں لے سکتے. اس میں آپ کو کیلوریز بھی مل جاتے, اور آپ کا جو میدا جو ہوتا, جو روزے کی وجہ سے میدا کیا ہوتا گرم ہو جاتا, تو میدا بھی ٹھنڈا ہوتا, اور آپ کو آپ تھرسٹی نہیں ہوتے, آپ پیاز آپ کو نہیں لگتی انشاءاللہ. تو اس کا استعمال بھی کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ویور سے میں کہنا چاہوں گا لائٹ ڈائٹ استعمال کرنا ہے. کئی لوگ ایسا ہوتا ہے سحر کرنے کے بعد اچھا روزہ رہتے بول کے ہم اچھی ڈائٹ لیتے کہ بھائی روزہ رہنا ہے, کچھ بھی کھانا ہے, یہ کھانا ہے, وہ کھانا ہے, مطلب بہت زیادہ ڈائٹ لے لیتے. اور زیادہ ڈائٹ لینے کے بعد ہم اکثر رات میں جگے ہوئے رہتے, تراویح پڑے ہوئے رہتے, پھر ایکسرسائز کرے ہوئے رہتے, تھک جاتے. تو تھکنے کے بعد اب جب سحر کرتے, سحر کر کے فجر کی نماز پڑھ کے آتے, تو کئی لوگ ہیں جو قرآن کی تلاوت کرتے, بعض لوگ قرآن کی تلاوت وہ ٹائم نہیں کرتے, تھوڑی کر کے جلدی جا کے سو جاتے. تو زیادہ آپ کو دیکھنے میں ملے گا جو سحر میں ہیوی ڈائٹ لیتے, اس کے بعد میں ہیوی ڈائٹ لینے کے بعد زیادہ واک نہیں کرتے, نہیں کر کے سو جاتے. تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا, آپ کے ہارٹ کے اوپر پریشر پڑتا, اور ہارٹ کے اوپر پریشر پڑا تو آپ کئی امواتیں ایسی ہے کہ رمضان میں ہارٹ اٹیکس آپ کو دیکھنے میں ملیں گے, کہ زیادہ ہارٹ اٹیک کہ بھائی سحر کرے تھے, نماز پڑھ کے آئے, سو گئے, ہارٹ اٹیک ہو گیا. تو اس سے یہ پرابلم ہوتا. تو میں ہمارے ویورز سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ لائٹ سحری لیجئے. لائٹ سے مراد بہت کم کھانے کے لیے میں نہیں کہہ رہا ہوں, مگر کوشش کریے کہ جیسا اللہ کے نبی نے کہا کہ 3 حصے بنانا ہے کھانے کے. کھانے کے 2 حصے ہیں, پانی کا ایک حصہ ہے, کھانے کا ایک حصہ ہے, اور ہوا کے لیے ایک حصہ ہم کو خالی رکھنا ہے. اگر اس طریقے سے ہم کھائیں گے تو انشاءاللہ ہمارا روزہ بھی اچھا گزرے گا, اور ہم انرجیٹک رہیں گے. ہم قرآن کی تلاوت بھی زیادہ کریں گے, نوافل بھی زیادہ پڑھ سکیں گے, اور تراویح میں بھی آپ کو تھکن محسوس نہیں ہوگی. تو میں چاہتا ہوں کہ اس آنے والے رمضان میں اچھی عبادت بھی ہو, اچھی تلاوت بھی ہو, اور اچھی ڈائٹ مینٹین کریں, اور ہائی پروٹین ڈائٹ مینٹین کریں گے تو آپ کے پاس انرجی بھی رہیں گی. اور لو کاربس کریں گے تو آپ کا جو ویٹ بھی کٹ ڈاؤن ہو کے مسل کوالٹی ہوگی. اور کئی لوگوں کو آپ دیکھیے اوبیسٹی, اوبیز لوگ ہیں ہمارے پاس, زیادہ موٹے لوگ رہتے, تو ان کے لیے بہت اچھا موقع ہے رمضان. رمضان اچھا موقع ہے, جو موٹے لوگ ہیں ان کو ویٹ کم کرتے ہوئے ان کے سسٹم کو صحیح کرنے کا, ڈائٹ مینٹین کرنے کا اچھا موقع ہے. میں ان لوگوں سے کہنا چاہوں گا اوٹس کا استعمال کرنا ہے. اوٹس اگر استعمال کریں گے, اوٹس میں آپ چکن ڈال کے بھی لے سکتے, آپ ویجیٹیبل ڈال کے بھی لے سکتے, اور بوائلڈ ایگز کو چھوٹے چھوٹے پیسز کر کے اس میں بوائلڈ ایگز ڈال کے بھی لے سکتے. اگر اوٹس کا استعمال کریں گے, میرا جو ڈائٹ پلان ہے میں آپ سے کہنا چاہوں گا, شیئر کرنا چاہوں گا. میں جب امریکہ کے لیے, مسٹر ورلڈ کے لیے اور آل انڈیا ریلوے چیمپئن شپ کے لیے تیار ہو رہا تھا, تو میرا جو ڈائٹ پلان تھا ایز اے باڈی بلڈر بتا رہا ہوں, میں پروفیشنل باڈی بلڈر تھا, میں میرا بتا رہا ہوں, سب کو لینے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں. میرا جو باڈی ویٹ تھا 91 کے جی باڈی ویٹ تھا میرا, 92 کے جی باڈی ویٹ. تو میں اس وقت 30 بوائلڈ ایگز لیا کرتا تھا, اور 1 کے جی چکن, ایک ہی ٹائم نہیں,
صبح سے لے کے رات تک کا شیڈول میں آپ لوگوں کے سامنے شیئر کر رہا ہوں. 30 boiled eggs, 1 kg chicken اور 6 oranges اور 150 grams green salad اور oats کا میں استعمال کرتا تھا. تو یہ صبح سے لے کے رات تک. اور پھر اورنج جوس اور کیرٹ جوس میں زیادہ لیتا تھا. 2 گلاس میں کیرٹ جوس کا استعمال کیا کرتا تھا جب میں کمپٹیشن جا رہا تھا. تو یہ میرا صبح سے لے کے رات تک کا ڈائٹ پلان تھا. تو میں آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گا اوٹس بہت انرجیٹک رہتے, اوٹس کا استعمال کرنا ہے اور اسپراؤٹس لینا ہے, اسپراؤٹس کا استعمال کرنا ہے. اور میں کہنا چاہوں گا آپ کو, آپ میٹ لے سکتے, آپ چکن لے سکتے, آپ فش لے سکتے, گرین سلاد لے سکتے, لیکن یہ تمام چیزوں کے ساتھ آپ صرف کاربس کو کم کرنا ہے. روٹی بھی کم لیجیے آپ اور رائس کو کٹ ڈاؤن کیجیے. جتنا آپ کم رائس لیں گے آپ کو اتنا اچھا ہوگا اور آپ کو انرجی ملے گی اور آپ اچھے سے ورک آؤٹ بھی کر سکیں گے, اچھے سے اللہ کی عبادت کر سکیں گے. بارک اللہ فیک. ماشاء اللہ تبارک اللہ. محتشم بھائی جو ہے, محتشم صاحب جو ہے, آپ جو ہے نوجوانوں کو ٹرین بھی کرتے ہیں اسلام کی طرف, جو ہے آپ دعوت بھی دیتے ہیں اور جو ہے ابھارتے بھی ہیں. بارک اللہ فیک. اور ماشاء اللہ آپ پرسنل ٹرینر بھی رہ چکے ہیں کافی بڑے لوگوں کے, یعنی کافی اچھے سٹارز کے لیے. تو محتشم بھائی ایک بات یہاں پر دیکھی جاتی ہے کہ اکثر نوجوان جو کہتے ہیں کہ ہم قائم رہیں گے اس چیز پر اور بہت سارے پریپریشن رہتا ہے, یعنی جیسے بازار جو ہے بہت, یعنی رمضان آنے سے 1 مہینے پہلے ہی جو ہے ایک کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے کہ 30 دن ہے, پھر 25 دن ہے, پھر 15 دن ہے. سب ریڈی ہیں کہ چلے عبادت کرتے ہیں, سب نوجوان ریڈی ہے کہ یہ مہینے میں ہم عبادت بھی کریں گے اور پھر جو ہے ہم اپنی جو ہے, کیونکہ آج کے وقت میں جو ہے ہیلتھ کا بہت جو ہے کانشیسنس لوگوں میں آ چکا ہے. بہت سارے لوگ جو ہے اپنے فیٹ کو بھی کٹ ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں, مگر جیسے سحری آ جاتی ہے ایک لوگ کا رجحان ہو جاتا ہے کہ جو ہے بریانی کھائیں, ہیوی فوڈز کھائیں, اور یہ ایک تصور ہے لوگوں کے ذہن میں کہ دس ول ہیلپ می, یہ جو ہے ڈائٹ میرے کو بھوک سے پرولونگ رکھے گی. مگر یہی پرابلم ہوتا ہے کہ جو ہے جب کھاتے ہیں زیادہ تو پھر جو ہے سارا دن کمزور فیل کرتے ہیں, پھر بھوک اور پیاس لگتی ہے. تو اس چیز کو جو ہے جو نوجوان ہے یا جو ہے جو لوگ اس رمضان میں وہ بھوک کو ایوائڈ کرنے کے لیے بہت زیادہ کھائیں, کیا یہ طریقہ درست ہے؟ نہیں, بالکل یہ طریقہ درست نہیں ہے. آپ ایک ساتھ اگر زیادہ فوڈ لے لیں گے, ہر چیز یہ بھی کھا لیں گے وہ بھی کھا لیں گے کہ بھائی روزہ رہنا ہے تو میں زیادہ پیٹ بھر کے کھاؤں گا, تو یہ بالکل بات غلط ہے. آپ کو انرجی بھی نہیں ملے گی, کارب زیادہ ہو جائیں گے, کارب زیادہ ہونے سے ویک ہو جاتا آدمی, ویکنیس آ جاتی, سستی آ جاتی باڈی میں. تو کاربس لینے کے بجائے میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ مکس گرین آٹا آپ بنا لیں. اس کے اندر گیہوں ہے, اس کے اندر تھوڑی جوار ہے, اور اس کے اندر آپ کے اس کا راگی ہے, راگی کو ملا کے, راگی, ویٹ اور جوار, یہ 3 چیز کا اگر آٹا ملا کے اگر اس کی روٹی اگر آپ لیں گے تو یہ روٹی میں آپ کو 2 روٹی کافی ہے. میں بول رہا ہوں آپ کو 2 روٹی آپ لیجئے, تھوڑا سا چکن لیجئے یا فش لیجئے, یا آپ کوئی بھی بیف بھی لے سکتے ہیں آپ, یا مٹن بھی لے سکتے ہیں, لیکن وہ کوانٹٹی میں لیجئے. بیف, چکن یا فش کوانٹٹی میں لیجئے, گرین سلاد لیجئے کوانٹٹی میں لیجئے. کوانٹٹی میں لینے کے لیے یہ چیزیں اچھی ہے, لیکن کوانٹٹی میں زیادہ چاول یا بریانی لے رہے ہیں, بریانی میں ہیوی, اس کے اندر گھی بھی رہتا, اس کے اندر مسالے اتنے رہتے. مسالوں کو ایوائڈ کرنا ہے, مسالے جو ایوائڈ کرا اس کا روزہ بہترین گزرتا. یہ آپ, میں جو ایکسپیرینسڈ میرے اوپر کرا میں وہ بتا رہا ہوں. میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ یہ سائنس سے لیا, میں یہاں سے لیا وہاں سے لیا. میں تو باڈی بلڈنگ کیا, لیکن جو میرے اوپر میں نے ایکسپیرینس کیا, مسالے اگر جو اوائڈ کرے گا اس کا روزہ بہترین گزرے گا. اور وہ روٹی کا استعمال, گرین سلاد کا استعمال جو زیادہ کرے گا اس کا روزہ اچھا گزرے گا. اور جو زیادہ کوانٹٹی نہیں, کوالٹی فوڈ کی ضرورت ہے, نیوٹریشس فوڈ کی ضرورت ہے. ہم کوانٹٹی میں نہیں لینا ہے, کوالٹی فوڈ لینا ہے. اور اس کے بعد میں آپ دیکھیے, آپ 2 چپاتی لیجئے, زیادہ چکن لیجئے, زیادہ فش لیجئے, گرین سلاد لیجئے, اور وہ بھی زیادہ بولے تو میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ ایک 4 پیسز چکن کے لے لیے,
یا ایک 4 پیسز مٹن کے جو بھی آپ کھا رہے ہیں ایک ہی لینا ہے. چکن کے ساتھ فش کو نہیں ملانا, فش کے ساتھ مٹن کو نہیں ملانا, مٹن کے ساتھ بیف کو نہیں ملانا. ایک دن بیف لے لیا آپ, ایک دن چکن لے لیے, ایک دن فش لے لیے, اور ایک دن آپ کمپلیٹ مکس ویجیٹیبل لیجئے. مکس ویجیٹیبلز میں آپ اس کو پورا اس کے اندر جو ہری ترکاری ہے اس کو بوائل کریے یا اسٹیم کر کے روٹی کے ساتھ لیجئے. پھر اس کے بعد تھوڑا دہی لیجئے. اس کے بعد میں آپ بولیں گے, پھر آپ آ کے یہاں پر بولیں گے کہ بھائی ہم نے یہ یوز کیا اور ہمارا روزہ بہت بہترین گیا. بارک اللہ. تو انشاءاللہ یہ چیزوں کا استعمال کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو رمضان کا مہینہ عبادت کے لیے دیا ہے. ویسے ہم کو اللہ نے پیدا کیا اللہ کی عبادت کے لیے. جیسا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جن اور انسانوں کو ہماری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اور رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم کو عبادت کرنا ہے, اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے, اللہ کے سامنے توبہ کرنا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک نیکی کے بجائے بدلے میں 10 بھی دے سکتے ہیں, 70 بھی دے سکتے ہیں, 700 نیکی بھی دے سکتے ہیں. اللہ کی مرضی ہے. تو جتنا ہو سکے کھانے کے بجائے, رات میں باہر گھومنے کے بجائے, جاگنے کے بجائے اللہ کی عبادت میں وقت دیں. اور حدیث میں کیا آتا ہے, حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب سے اچھی جگہ مسجدیں ہیں اور سب سے خراب جگہ بازاریں ہیں. بازاروں میں جا کے اپنا وقت, نوجوان بازاروں میں جا کے اپنا وقت مت بتائیے کہ بھائی وہاں کی حلیم کھا رہے ہیں, یہاں کی حلیم کھا رہے ہیں, شاداب کی حلیم کھا رہے ہیں, مدینہ کی کھا رہے ہیں, پستہ ہاؤس کی کھا رہے ہیں, مطلب ایک ایک جگہ کی جا کے حلیم کھا رہے ہیں. کھانا ہے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتوں کا ہم کو دیا ہے, اور رمضان میں خرچہ بھی کرنا ہے, کھانا بھی, لیکن اتنا کھانا جتنا ہم ہضم کر سکتے, اور زیادہ کانسنٹریشن. جیسا کہ آپ نے کہا کہ بھائی 15 دن رمضان کے ہے, 13 دن ہے, 14 دن باقی ہے. یہ دنوں کو دیکھتے ہوئے ہم کو اللہ سے یہ دعا کرنا ہے, اے اللہ زیادہ سے زیادہ آپ اس رمضان کے مہینے میں قرآن کی تلاوت کرنے والا بنا دیجئے, زیادہ قرآن پڑھنے والا بنا دیجئے. زیادہ سے زیادہ ہم اتنا یہ کریں کہ ہم تراویح کے ساتھ ساتھ گھر میں ہم اتنا قرآن پڑھیں کہ قرآن کا مہینہ ہے کہ 2 قرآن 3 قرآن جتنا ہو سکے قرآن کی تلاوت کرنا ہے. کیونکہ نزول کا جو قرآن کا جو نزول ہوا یہ اس کا مہینہ ہے. اور جو آخری کے جو 5 تاخرات ہیں اس کو چھوڑنا نہیں ہے. 5 تاخرات اہم ہیں, 21ویں رات, 23ویں رات, 25ویں رات, 27ویں رات, 29ویں رات. اس میں شب قدر کو ڈھونڈنا ہے. کیونکہ 83 سال کا ثواب ملنے والا ہے. 83 سال 4 مہینے 3 مہینے کا جو ثواب ہے, اور 1000 مہینوں سے بڑھ کے یہ رات ہے. تو اس رات کو ضائع نہیں کرنا ہے. میں نوجوانوں سے کہوں گا کہ یہ رات کو ڈھونڈیے, کیونکہ نہیں معلوم ہماری زندگی کب ختم ہونے والی ہے. ہم 60 سال 65 سال 70 سال یا 40 سال کتنے سال جینے والے ہیں. اگر ہم کو یہ شب قدر کی رات مل گئی تو سمجھیے ہماری زندگی مکمل ہو گئی, آخرت ہماری کامیاب ہو گئی. بالکل. تو انشاءاللہ میں نوجوانوں سے کہوں گا کہ کھانے کے اوپر بھی کھائیے, بھی ایکسرسائز بھی کریے, اللہ کی عبادت کریے, اللہ کا شکر ادا کریے. ایک سب سے اہم آپ یہ بات کہیں کہ یہ ہماری سوسائٹی میں کیا ہے کہ ڈائٹ کے اوپر جو ہے ہماری ڈائٹ کی پلاننگ زیادہ کھانے کی ہو چکی ہے, جہاں پر ہمیں چینج کر کے ایک مختصر سا ڈائٹ, جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی ڈائٹ رہی, یعنی بالکل بھی مختصر رہی. اور سبحان اللہ جو ہے کافی ایسے دن گزرے جہاں پر کھانا نہیں رہتا تھا ان کے لیے جو ہے. تو مگر ان حالات میں بھی جو ہے ایک بالکل جو ہے اسلام کے لیے, دین کو پھیلانے کے لیے اور محنتیں بہت زیادہ رہا کرتی تھی. تو کیا ہم اس ایگزامپل سے یہ ڈیرائیو کر سکتے ہیں کہ یہی مہینے رمضان میں کوشش کریں کہ جو ہے کھانے کو بالکل مختصر سا کر دیں اور دین کے اوپر, عبادت کے اوپر محنت زیادہ کریں؟ تو یعنی سب سے امپورٹنٹ سوال لوگ کا یہ رہتا ہے کہ اگر ہم زیادہ نہیں کھائیں گے تو پھر ہم محنت زیادہ نہیں کر پائیں گے. تو آپ اس کے اوپر کیا کمنٹ کرنا چاہیں گے؟ نہیں, میں یہ کہنا چاہوں گا
آپ یہ مہینہ رمضان کا جو مطلب ہے، رمضان کے معنی ہے کہ اپنے آپ کو وہ کیا جلنا تپنا، تپنے کے بالکل معنی آتے ہیں رمضان کے. صحیح. تو یہ ہم اپنے آپ کو کوشش کریں. کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم کام کرتے ہیں، ہم روزہ نہیں رہ سکتے. کئی نوجوانوں کو میں نے دیکھا ہے جی اور کہیں سے سنا ہے کہ کئی نوجوان اپنے کام میں اتنے بزی رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم رمضان کے روزے نہیں رہ سکتے بھائی، دھوپ سخت ہے اور ہم کام کریں تو روزہ لگتا ہے. جی تو میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ رمضان کا ایک روزہ جو ہے اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے اور وہ ساری عمر بھی رمضان کا اگر روزہ رہ لے، ساری عمر بھی روزہ رہ لے، تو رمضان کے ایک روزے کی برابری نہیں کر سکتا. اور رہا انرجی کا سوال یا ہماری جو انرجی ہے، ہماری جو قوت مدافعت ہے، وہ میں کہنا چاہوں گا صحابہ کرام کھجور کھا کے روزہ کھولتے تھے اور صحابہ کرام کھجور کھا کے جنگ لڑتے تھے. سبحان اللہ. کھجور ایک ہمارا ایسا ملٹی وٹامن ہے، اگر 4 سے 5 کھجور یا 7 کھجور آپ کھا لیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں وہ کھجور آپ کی طاقت کے لیے کافی ہے اور روزے کے لیے کافی ہے. ایسا نہیں ہے بہت کھانا ہے، بہت کھاتے ہی ہم روزہ رہ سکتے، نہیں. آپ اللہ تعالیٰ آپ کو کیا کرتے، آپ کا جو روحانی جو طاقت ہے، وہ روحانی طاقت آپ کو اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے رمضان میں، کیونکہ آپ اپنے روح کو آپ طاقتور کرتے نماز کے ذریعے، قرآن کی تلاوت کے ذریعے، اور پرہیزگاری آپ میں آ جاتی. آپ جھوٹ نہیں بولتے، آپ گالی نہیں دیتے، آپ کئی چیزوں سے پرہیز کرتے. تو اللہ تعالیٰ روزہ رکھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اس کا بدلہ دوں گا، میں اس کا بدلہ ہوں. روزے دار کا بدلہ اللہ ہے. اور 2 چیزوں پہ بول رہے ہیں کہ میں بندے کو خوشی دینے والا ہوں. ایک، روزہ افطار کے وقت میں بندے کو خوش کر دیتا ہوں، اس وقت بندے کو خوشی ملتی ہے. اور آخرت کے دن، وہ دن جب بندہ روزہ رکھے گا، جب اس کا معاملہ ہوگا، تو اس دن بھی، قیامت کے دن بھی میں کیا کروں گا، بندہ خوش ہوگا اس دن. کیونکہ 2 چیز ہے جو انسان کے لیے 2 چیز شفاعت کرنے والی ہے. کہ ایک، روزہ سامنے آ جائے گا جب حساب کتاب ہوگا تو روزہ کہے گا اے اللہ یہ بندہ آپ کے لیے روزہ رکھا کرتا تھا، اے اللہ آپ اس کی مطلب شفاعت کیجئے، بلکہ روزہ سامنے آ جائے گا. دوسرا، کلام اللہ جو ہے قرآن سامنے آئے گا اور قرآن کہے گا اے اللہ یہ بندہ مجھ کو زیادہ سے زیادہ آپ کے کلام کو پڑھتا تھا، اے اللہ اس کی شفاعت کر دیجئے. یہ 2 چیزیں قیامت کے دن کام میں آئیں گی. اور جو زیادہ قرآن پڑھے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہیں گے قرآن کو پڑھتا جا، اپنے درجات کو بلند کرتا جا. بارک اللہ فیک. اور ایک چیز دیکھنے کو ملا کہ جیسے رمضان قریب آتا ہے تو بہت سارے جو ہے آفرز جو ہے شروع ہو جاتے ہیں، کھانے پینے کے دکان کافی بڑھ جاتے ہیں، اور جو ہے راتوں میں تراویح کے بعد یا تراویح سے پہلے جو ہے لوگوں کی بھیڑ زیادہ جو ہے کھانے پینے کے جو ہے لیے لوگ جاتے ہیں. بعض لوگ جو ہے مجبوری سے جاتے ہیں، بعض لوگ شوق سے جاتے ہیں، مگر وہاں کا جو ہے زیادہ تر جو ہے افطار کی دعوتیں بھی بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. تو وہاں پر اب ایک انسان جب ان جگہوں سے گزرتا ہے یا افطار کے دعوتوں میں جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو کس طریقے سے روکے تاکہ جو ہے وہ اپنی افطاری بھی کم رکھے اور عبادت اس کو جو ہے افیکٹ نہ ہو. تو کس طریقے سے جو ہے ایک انسان اپنے آپ کو ان چیزوں سے جو ہے بچا سکتا ہے یا اپنے آپ کو روک سکے گا؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں تو وہ تو اس کا پرسنل اپنی نفس کا معاملہ ہے کہ وہ کس طریقے سے روکے. کیونکہ دعوت تو قبول کرنا سنت ہے. کئی دعوت افطار ہوتے ہیں اور افطار کرانا آپ کو بھی معلوم ہے، جو افطار کراتا ہے اس کا بدلہ بہت زیادہ ہے. کوئی ایک کھجور سے بھی اگر کسی کو افطار کرا لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہت بڑا ثواب رکھے ہیں. افطار کو جانا چاہیے اور صرف یہ ہم کو دیکھنا ہے کہ ہماری تراویح ڈسٹرب نہ ہو. ہم جب کہیں افطار کو جاتے ہیں تو ہم آپ پھر اس کے بعد آ کے آپ تراویح جوائن کرنا ہے. عشاء کی نماز آپ کی مس نہیں ہونا اور تراویح مس نہیں ہونا، اس کو دیکھنا ہے. اور آپ کتنا کھا سکتے ہیں، محدود کھانا میں جتنا کم کھائیں گے آپ اس کے اندر تراویح میں کانسنٹریٹ کر سکتے ہیں. آپ کو اونگ نہیں آئے گی، آپ اچھے سے تراویح میں چست قرآن کو سننے کے لیے ٹھہر سکتے ہیں.
تو اگر دعوت بھی آئی تو میں کہنا چاہوں گا کہ کچھ فروٹس اور کھجور کا استعمال کیجئے. ہیوی ڈائٹ تلن کے چیزاں اوائڈ کرنا ہے. تلن کی چیزاں بالکل نہیں کھانا. مرچی ہے, بجی ہے, میں پھر کہہ رہا ہوں. اور ہیوی ہمارے پاس حلیم بنا رہے ہیں, اس میں بہت زیادہ گھی کا استعمال ہوتا ہے اور مسالوں کا استعمال. تو وہ چیز کو میں پرسنلی یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ جتنا اوائڈ کرے اتنا اچھا تراویح میں ٹہر سکتے ہیں. تو فروٹس کا استعمال کیجئے. ایک آدھ جوس, آپ ایک گلاس جوس لے سکتے ہیں اور ایک گلاس پانی آپ کا لے سکتے ہیں. آپ بس کم آپ افطاری کریں تو تراویح میں آپ اچھا ٹھہر سکتے ہیں. میرا یہ کہنا ہے کہ دعوت تو آپ قبول کیجئے, لیکن آپ زیادہ پیٹ بھر کے مت کھائیے. جیسا کہ میں پھر سے بول رہا ہوں, اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک حصہ کھانے کا, ایک حصہ پانی کا, ایک حصہ ہوا کے لیے چھوڑنا چاہیے. جی, 2 سوال انشاءاللہ آخری رہیں گے اس پوڈ کاسٹ کے لیے. لوگ سمجھتے ہیں کہ عبادت کرنے کے لیے مشقت نہیں اٹھانی چاہیے. لوگ چاہتے ہیں کہ جو ہے عبادت بھی ہو جائے اور مشقت بھی نہ اٹھائے. کیا یہ صحیح ہے؟ جس طریقے سے ایک انسان کو باڈی بلڈ بھی کرنا ہے, نوجوانوں کو آج جو ہے شوق ہوتا ہے کہ باڈی بلڈ بھی کرنا ہے, مگر نہیں چاہتے کہ مشقت اٹھائے, تو اس کے اوپر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے, میں ایک قرآن کی آیت کوٹ کرنا چاہوں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. اگر انسان کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ اس میں اس کو کامیابی دینے والے ہیں. سبحان تو اللہ. دیکھیے, کامیابی ملنے والی ہے مشقت اٹھانے سے, محنت کرنے سے. اور حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ من جدہ وجدہ, جو جیسا کرے گا اس کو ویسا پھل ملے گا. تو یہ 2 چیزیں ہیں. قرآن کی آیت بھی میں کوٹ کر رہا ہوں, یہ حدیث کوٹ کر رہا ہوں. میں نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا, آپ جتنی دیر مشقت کریں گے, محنت کریں گے, آپ کو اتنا ثواب ملے گا. آپ جتنی دیر تراویح میں ٹہریں گے اور آپ قرآن کو جتنے زیادہ پڑھیں گے, نوافل کا اہتمام کرنا ہے, سنتوں کو نہیں چھوڑنا ہے کہ ہر سنت آپ کو اگر ادا کریں گے تو اس کا ثواب معلوم ہے بڑھ کے ملنے والا ہے. 70 ٹائم ثواب زیادہ ملنے والا ہے. تو رمضان کا ایک ایک جو لمحہ ہے, ایک ایک لمحہ ہمارے لیے قیمتی ہے. اگر وہ قیمتی لمحوں میں اگر ہم زیادہ مشقت کریں گے, محنت کریں گے اور اللہ کے سامنے توبہ کریں گے, گڑ گڑائیں گے, بار بار اللہ کے سامنے توبہ کرنے کا مہینہ ہے. ہمارے گناہوں کے اوپر جو جتنے گناہ ہوئے ہیں وہ گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے سامنے نوافل پڑھ کے سجدے میں جا کے دعا کرنا ہے. سجدے کی دعا اللہ تعالیٰ بہت قریب سے سنتے ہیں. تہجد میں دعا کرنا ہے. تہجد پہ پہلے آسمان پہ اللہ تعالیٰ روزانہ پہلے آسمان پہ آ جاتے ہیں. اور اگر ہم رمضان میں تہجد کا اہتمام کریں, سجدے میں جا کے دعا کریں اور اللہ کے سامنے توبہ کریں, جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون, تم سب کے سب مل کے توبہ, توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون, تم سب کے سب مل کے توبہ کرو اگر تم مومن ہو. اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین, جو لوگ اللہ کے سامنے توبہ کرتے ہیں, جو لوگ پاکیزگی اختیار کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں. تو اگر ہم توبہ کریں گے, مشقت کریں گے, اللہ کے سامنے روئیں گے, کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے اللہ کے نبی رات بھر قیام کیا کرتے تھے, یہاں تک کہ آپ کے پیر مبارک سوج جاتے تھے, آپ کے پیر پہ ورم آ جاتا تھا. اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں بعض اللہ کے نبی اتنے بڑے سجدے کرتے تھے, بعض وقت میں سمجھتی کہ اللہ کے نبی کو کیا ہوا, میں جا کے اللہ کے نبی کی سانس چیک کرتی, میں قریب جا کے دیکھتی کہ سانس چل رہی نہیں چل رہی. اتنے بڑے بڑے سجدے اللہ کے نبی نے کیے. تو کیا ہم کو نہیں چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عبادت کو دیکھتے ہوئے, کیا ہم کو نہیں چاہیے ایک مسلمان ہونے کے ناطے, ایک اللہ کے نبی کے امتی ہونے کے ناطے, ہم اللہ کے نبی کی سنتوں کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہوئے زیادہ محنت, زیادہ مشقت, زیادہ عبادت کر کے ہم زیادہ ثواب حاصل کر سکتے ہیں. سبحان اللہ, جزاک اللہ خیر, آپ کی بہت اہم نقطے کا. اور ایک آخری سوال, لوگ جو ہے نوجوانوں کی بات کر رہا ہوں کہ اکثر جو ہے جس طریقے سے روزہ شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر اپنی نارمل روٹین کو جاتے ہیں, جیسے جو ہے اپنے بزنسز ہو یا پھر اپنے آفیسز کو جاتے ہیں یا اپنے کوئی روزمرہ کا کام کرتے ہیں, تو وہاں پر جو ہے کافی سستی دکھاتے ہیں یا اس طریقے سے پیش کرتے ہیں اپنے آپ کو کہ میں روزہ ہوں, اس لیے جو ہے میرے سے زیادہ محنت نہیں ہوتا.
اور بارک اللہ فیک آپ کا ایک ایگزامپل دیکھتے ہوئے کیا آپ اس کو جواب دیں گے کہ آپ نے کہا کہ رمضان کے مہینے میں بھی آپ نے کمپٹیشنز میں گیا, وہاں پر ضرور آپ کو بہت مشقت اٹھانی پڑی ہوگی, جس طریقے سے باڈی بلڈنگ کے آپ کی جس طریقے سے آپ نے کہا کہ مشقت اٹھائے بغیر ایک انسان جو ہے اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا اور کوئی آگے کوئی بھی فیلڈ میں نہیں بڑھ سکے گا. تو اس جواب کو جو نوجوان سستی کرتے ہیں, سست اپنے آپ کو دکھاتے ہیں اور محنت کرنے سے پیچھے ہٹتے ہیں روزے کے بہانے, تو آپ اپنا ایگزامپل دیں کہ کس طریقے سے آپ اپنی پروفیشنل باڈی بلڈنگ کے کمپٹیشنز میں گئے روزہ رکھتے ہوئے, تاکہ ایک مثال بنے نوجوانوں کے لیے. جی ہاں بالکل. دیکھیے کلکتے کا کمپٹیشن تھا مسٹر انڈیا 1997 یا 98 کا مسٹر انڈیا تھا. تو رمضان آ گیا تو ہم الحمدللہ ایکسرسائز کیے. رمضان میں ہم ایکسرسائز نہیں چھوڑے. میں 3.5 گھنٹے ایکسرسائز کرتا تھا. اور کبھی اور ماشاءاللہ 3.25 گھنٹے. آپ کی پروفیشنل باڈی بلڈنگ تھی وہ, تو اٹس ناٹ لائک کہ یوزول ایک انسان جس طریقے سے جم کو جاتا ہے 1 گھنٹہ کر کے آ جاتا ہے, اٹس آل ٹوگیدر ایک پروفیشنل ہارڈ ورک باڈی بلڈنگ تھی وہ. جی ہاں, کیونکہ میرے کو کمپٹیشن میں جانا ہے, میرے کو حصہ لینا ہے اور وہاں پہ میرے کو کمپیٹ کرنا ہے. اور وہاں سے اگر میں روزہ ہوں, میں روزہ رہے گا بھائی میں 2 گھنٹے کروں گا, آج 2.5 گھنٹے کروں گا, میں نے ایسا نہیں کیا. میں 3 گھنٹے 3.25 گھنٹے ورک آؤٹ کرتا تھا. میں ایپس کا ورک آؤٹ الگ کرتا تھا, اس کا ورک آؤٹ. اور جب ماشاءاللہ سے جب میرا کمپٹیشن تھا تو الحمدللہ میں روزے کی حالت میں جا کے میں نے پوزنگ کی. میں روزہ رہ کے میں نے پوزنگ کی. روزے سے پہلے جب میں وارم اپ کر رہا تھا تو میں وارم اپ کرتے ہوئے میں وارم اپ بھی کیا, میں پوزنگ کیا. پوزنگ کر کے میں پوزنگ کرنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد وہاں پر روزے کا وقت ہو چکا تھا تو میں اسٹیج پہ روزہ کھولا. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کی جو محنت ہے وہ محنت روزے میں زیادہ ہوتی ہے, تھکان ہوتی ہے, لیکن آپ کا اگر تقوی اچھا ہے, اگر آپ اللہ سے ڈرتے ہیں, آپ کے دل میں تقوی ہے, اور تقوی والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا, 3 مرتبہ یا 4 مرتبہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان اللہ مع المتقین. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں میں ان کے ساتھ میں ہوں. تو ہم کو تقوی اختیار کرنا, اللہ کا ڈر اختیار کرتے ہوئے ہم اگر محنت کریں گے. اب جیسا آپ نے کہا کہ کوئی لوگ روزہ رہ کے کام کے اوپر سستی دکھاتے ہیں, نہیں, ہم مسلمان ہیں, ہم سستی نہیں دکھائیں گے, ہم ایمانداری سے کام کریں گے. اگر میں آفس میں کام کر رہا ہوں یا میں کہیں جاب کر رہا ہوں تو ہم یہ نہیں کریں گے کہ میں روزہ ہوں, میں کام اتنا ہی کروں گا, میں جلدی کر دوں. نہیں, صحابہ اکرام نے جنگیں لڑی, کئی غزوات میں اللہ کے نبی روزہ تھے. ہمارے پاس مثال ہے صحابہ اکرام, ہمارے پاس اللہ کے نبی کی مثال ہے. ہم دوسروں کی مثال دینا کوئی وہ نہیں ہے. اور میں اپنی مثال بھی دے کے کہ میں باڈی بلڈنگ کیا, میں محنت کیا, ایسا نہیں. میں مثال دوں گا, میرا چھوڑ دیجئے, میں تو محنت کیا. اور میں کئی مرتبہ مسٹر انڈیا جو ہے رمضان میں آیا. مینگلور میں گیا, وہاں پہ بھی مسٹر انڈیا تھا. روزہ ہم ایسا کھولتے ہی کمپٹیشن تھا, تو اس کے بعد ہم پوزنگ کرے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میری مثال یا آپ کی کسی کی مثال کی ضرورت نہیں ہے. ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. ہمارے صحابہ نے جنگیں لڑی. ہمارے صحابہ نے صرف 2 کھجوروں کے اوپر جنگ لڑی. ہمارے صحابہ روزہ رہ کے جنگ لڑے. ہمارے اللہ کے نبی کئی دن اللہ کے نبی فاقے میں گزر جاتے. ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی بھوک سے ایسا میرا حال ہو رہا ہے, کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے. اور وہ صحابی اٹھاتے ہیں, اٹھا کے اپنا پیٹ بتاتے ہیں تو ایک پتھر بنا ہوا رہتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحابی کو دیکھتے ہیں اور اللہ کے نبی کہتے ہیں تم لوگوں کو ایک پتھر بنا ہوا ہے. اللہ کے نبی جب کرتا اٹھاتے ہیں تو اللہ کے نبی کے پیٹ کے اوپر 2 پتھر بندے ہوئے رہتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کے لیے فاقے تھے, اور اللہ کے نبی کے صحابی نے ایک پتھر بنایا تو اللہ کے نبی نے اپنا کرتا مبارک اٹھا کے پیٹ پہ بتایا. اللہ کے نبی کے پیٹ کے اوپر 2 پتھر بندے ہوئے تھے. تو یہ ہمارے نبی اور ہمارے صحابہ ہیں. تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہم کوشش کریں
ہم تو ان کو ماننے والے ہیں اللہ کے نبی کی سنتوں پہ اور صحابہ کرام کی جو زندگی ہے اس کے اوپر اگر ہم دیکھتے ہوئے اگر چلے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا روزہ بھی آسان ہو جائے گا، ہماری عبادت بھی آسان ہو جائے گی، اور انشاءاللہ جس طریقے سے رمضان کے مہینے کو گزارنا ہے کہ جتنا ہو سکے اپنے آپ کو پریکٹس یہ کرنا ہے کہ یہ کھانے کا مہینہ نہیں ہے، میں کہنا چاہوں گا لوگ کھانے کا مہینہ بنا چکے ہیں رمضان کو، یہ کھانے کا مہینہ نہیں ہے، یہ اللہ کی عبادت کا مہینہ ہے، یہ تقوی کا مہینہ ہے، یہ توبہ کا مہینہ ہے، اللہ کے سامنے انکساری گڑ گڑانے کا مہینہ ہے، اور لوگوں کو خیر خیرات کرنے کا مہینہ ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت ہو، زیادہ سے زیادہ اللہ کا ڈر اختیار کریں، زیادہ سے زیادہ بازاروں میں رہنے کے بجائے اپنے گھروں میں اور مسجدوں میں رہ کے اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو ڈالیں، اور اپنی جو زبان ہے بار بار استغفر اللہ کا ورد کریں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اگر کوئی شخص یہ 3 مرتبہ یہ استغفار پڑھتا ہے، حدیث کے الفاظ ہے، اگر وہ جہاد سے بھی بھاگ کے آیا ہوا ہو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے، وہ جہاد سے بھی بھاگ کے آیا تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کو بھی معاف کر دیں گے۔ تو زیادہ استغفار اور توبہ اور عبادت کا مہینہ ہے۔ اور میں آخری میں اگر آپ کی اجازت ہو تو وہ سورہ نوح کی آیتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ آپ اس کا مفہوم بیان کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں، کہ آپ بیان کیجئے، انشاءاللہ آپ بہت اچھا مفہوم معلوم ہے اس کا، کیونکہ آپ سعودی عرب میں ہیں اور دائی کا کام بھی کر رہے ہیں، اور لوگوں کو جو لوگ ڈسٹرب ہے روحانی علاج بھی آپ کرتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کا مفہوم بیان کیجئے۔ بارک اللہ فیک۔ سبحان اللہ، اس کا جو ہے میں مختصر سا اس طریقے سے کروں گا آج کی ٹاپک کو جو ہے لیتے ہوئے کہ اللہ عز و جل وہ لوگ کے لیے ایک وعدہ کر رہے ہیں، اور سبحان اللہ اللہ جو قرآن میں نازل کر دیا وہ مہر ہے، اللہ کے طرف سے وعدہ ہے، اور اللہ وعدہ سے جو ہے ہرگز نہیں پلٹتا ہے۔ تو سبحان اللہ اللہ یہ بول رہا ہے کہ تم تقوی پرہیزگار بن جاؤ، تم your certificate is کہ جو ہے تقوی پرہیزگاری بنو، باقی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے مدد آسمانوں سے آئے گی، زمینوں میں سے نکالیں گے، اللہ عز و جل وہ راستے کھولیں گے۔ اور سبحان اللہ آج ہماری یہی بہت امپورٹنٹ جو میسیج ہے آج کا، یہی وہ میسیج ہے کہ اپنی زندگی کو جو ہے کھانے پینے میں یا آرامگی میں اور اپنے جو طریقہ کار ہے اس کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کو جو ہے کھانا پینا بہت پسند ہے، یہ رمضان اللہ کے واسطے اس کو خیرات کر دیں، پھر دیکھیں کہ اللہ عز و جل راستے کیسا کھولتا ہے۔ آج جو جتنے لوگ پریشان ہیں کہہ رہے ہیں، یعنی صرف ایک رمضان ایک مثال بن سکتا ہے کہ انسان کو ساری اپنی زندگی کے لیے، کہ ایک انسان جب اللہ کے واسطے کھانے اور پینے چھوڑ دیں اور کم کھائیں، جہاں پر آپ کو اجازت ملتی ہے جب روزہ نہیں رہتے کم کھائیں، اور اس کے بعد پھر اپنی زندگی میں دیکھیں کس طریقے سے تبدیلیاں آئیں گے، اللہ کے واسطے چھوڑیں، یعنی اپنے صحت کے لیے، اپنے آپ کے لیے سے زیادہ اللہ عز و جل کے لیے چھوڑیں۔ اور سبحان اللہ یہ آیت یہی چیز جو ہے ایک اگین ہمارے سامنے جو ہے امپورٹنٹ ہے کہ جو تقوی قائم کرے گا، تقوی دار بنے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے مدد آسمانوں سے بارش نازل کریں گے، زمینوں میں برکتیں عطا کر دیں گے۔ اور ایک مسلمان کے لیے یہی تو رہا جو ہم نے بہت سارے ملکوں کو دیکھا ہے کہ جتنے بادشاہیں گزرے ہیں جہاں پر اللہ عز و جل نے امت مسلمہ کو جو ہے برکتیں، سیکیورٹی، ہر چیز عطا کی، وہ اس میں جو ہے تقوی قائم تھا، اور لوگ مشقت اٹھائیں دین کے لیے۔ اگر آج رمضان آ رہا ہے اور ہم مشقت نہیں اٹھانا چاہیں گے، چھوٹی سی مشقت ہے کہ ہم اپنے خواہش مند کھانوں کو چھوڑ دیں اور عبادت میں لگے، خواہش مند مارکیٹنگ کو چھوڑ دیں اور عبادت میں لگے، خواہش مند جو ہے کپڑوں کی جا کے جو ہے بہت سارے گھنٹے اگر ہم وہاں پر جا کے دینا چاہتے ہیں اس کو چھوڑ دیں
اللہ کے واسطے عبادت کے واسطے, اور اس کے بعد پھر دیکھیں, اس کے بعد پھر اللہ کے اوپر چھوڑیں کہ اللہ آسمانوں سے کس طریقے سے جو ہے برکتیں نازل کرتا ہے اور مدد عطا فرماتا ہے. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیرن محتشم صاحب. انشاءاللہ جو ہے ڈیئر ویورز, اگر آپ کو جو ہے جو چیز بہت اہم لگی یا اس پوڈ کاسٹ سے جو آپ فائدہ اٹھائیں, آپ جو ہے ضرور کمنٹس میں ڈالیں, اور اگر کوئی بھی جو ہے سوالات ہو جو ہے جہاں پر اگر آپ پروفیشنل باڈی بلڈر بننا چاہتے ہیں یا آگے جو ہے مشقت اٹھانا چاہتے ہیں اللہ کے واسطے, اور کوئی بھی سوالات ہو تو ضرور کمنٹس میں ڈالیں, اور انشاءاللہ ہم اس طریقے کے پوڈ کاسٹ میں جو ہے انشاءاللہ ضرور پھر اگر جو ہے کوئی انٹرسٹنگ سوالات ہو جس ٹاپک پہ ہمیں لے کر آئے ہیں تو محتشم صاحب یہاں پر ہے, اور انشاءاللہ جو ہے پھر آگے کے ضرور ایپیسوڈز میں ہمارے ساتھ شرکت کریں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیرن محتشم صاحب, آپ کا اہم وقت کا, آپ کی قیمتی وقت کا اور بہت ہی اہم انفارمیشن کا, کیونکہ یہ آج کے وقت کے سب سے ضروری بات یہ ہے کہ جو لوگ مشقت اٹھا رہے ہیں, اور کیونکہ باڈی بلڈنگ ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہے اٹس ون آف دا موسٹ ٹفسٹ جو ہے ٹف پروفیشن ہے, اور اس میں اگر آپ رمضان اور روزوں کو قائم کرتے ہوئے اپنے پروفیشنلزم کو بھی مینٹین کر رہے ہیں, یہ جو ہے اس پوڈ کاسٹ میں ہم بتانے کی کوشش. اور سبحان اللہ یہی وہ چیز پھر نکھر کے آئی ہے کہ ایک انسان کو مشقت اور کھانا زیادہ کھانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے, مختصر سے کھانا کھائیں اور زیادہ کانسنٹریٹ عبادت پہ کریں. جزاک اللہ خیرن آپ کے اس اہم میسیج کا. پھر انشاءاللہ ڈیئر ویورز جب کہ ہم پھر انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملتے ہیں, اور ایسے جو ہے انشاءاللہ ہم پروگرامز آپ کے سامنے رکھیں گے. جزاک اللہ خیرن, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.